بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، ہم نے پچھلے ویلاگ میں کینیا میں ارشد شریف کے قتل اور وہاں پر ہونے والی سازشیں اور ٹارگٹ کلنگ کیسے اور سپاری اور یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج ہم ارشد شریف کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا اور وہ پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کیوں ہوا، کس نے مجبور کیا اور کس سے جان کا خطرہ تھا، یہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشد شریف کو پاکستان میں ARY سے نکلوایا گیا، پہلے بند کیا گیا ARY، پھر نکلوایا گیا، پھر اس کے خلاف مقدمات، اور وہ پاکستان سے ہجرت کر گیا، لیکن پیچھا کرنے والوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دبئی میں اس کو پھر جان کے لالے پڑے، اور کہتے ہیں کہ وہاں بھی اس کو نکلوانے میں انہی خفیہ لوگوں کا ہاتھ تھا، اور وہ کینیا بھاگ گیا۔ اب کینیا میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب پاکستان کے اندر اس کے ہجرت اور اس کے سارے معاملات، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ، وہ سارے معاملات، اور خصوصی طور پہ صحافت کے اندر اس کی خدمات یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ اور میں دیانتداری سے اگر بات کروں تو میں نے اپنی 35-30 سال کی صحافتی زندگی میں ارشد شریف جیسا آدمی دیکھا نہیں ہے جس نے ہمیشہ دستاویزات کی بنیاد پر سٹوری فائل کرنے کی اپنی عادت بنا رکھی تھی۔ لوگ فیک نیوز دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے ارشد شریف کی ہر اس سٹوری کے پیچھے کاغذات دیکھے ہیں، جس کو وہ اکثر لہرایا بھی کرتا تھا کہ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر پاکستان کا واحد تفتیشی صحافی ہے جس نے کام کیا، اور اس کا اس طرح بے دردی سے قتل یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قتل کا ذمہ دار کون؟ میں کہتا ہوں ہم سب لوگ اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ 22 کروڑ عوام، ایک ایسا صحافی دبنگ جس کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا، جس کو خریدا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کو سچ سے روکا بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر اس پر مشکل آن پڑی تو ہمارے صحافتی تنظیمیں کہاں چپ کر بیٹھ گئیں؟ ہم تو گروہوں میں بٹ گئے، کوئی اس کے خلاف بول رہا تھا، کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا، لیکن 22 کروڑ عوام جس کو وہ حقائق بتایا کرتا تھا، سچ بتایا کرتا تھا، انہوں نے بھی تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے میرے سمیت تمام لوگ اس کے ذمہ دار۔ یہ نوحے ہم اکثر کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن آج ہم ارشد شریف کہ وہ معاملات جو پاکستان میں اس کو فیس کرنے پڑے، آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف کا ایک بھائی وہ بھی بنوں میں دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ارشد شریف کا والد وہ بھی فوج میں کمانڈر تھے، اسی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا ایک گھر سے 2 جنازے ایک وقت میں اٹھائے گئے۔ 2 بھائی تھے، دوسرا بھائی ارشد شریف، پوری فیملی کا اکلوتا سہولت کار۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ وہ دن رات اتنی محنت آخر کیوں کرتا تھا؟ یقیناً گھر کے مسائل تھے، گھر کو چلانا تھا، لیکن اپنے موقف سے ہٹا نہیں، سچ بولنا اس نے چھوڑا نہیں۔ دھمکیاں مقابلہ کیا، پاکستان سے ہجرت کر گیا، جان سے بھی چلا گیا، لیکن سچ بولنا اس نے نہیں چھوڑا۔ آج رات کسی وقت کہتے ہیں رات گئے اس کا جسد خاکی پاکستان کے حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہاں سے پاکستانی حکام لے کر کے جہاز جو ہے وہ پاکستان کی طرف روانہ ہو چکا ہے، اور رات 1-2 بجے کے درمیان وہ کا جسد خاکی پاکستان آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ میں بہت ساری باتیں، لیکن اخیر ہماری حقیقت ہے کیا؟ ارشد شریف کو ہی دیکھ لیجیے۔
اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست کا چلن عجیب ہو گیا ہے. یہاں مخالفین کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک وقت تھا جب تنقید کو برداشت بھی کیا جاتا تھا، اس سے سیکھا بھی جاتا تھا. اب تنقید برداشت نہیں ہے. ارشد شریف جیسے جو ڈاکومنٹ سامنے رکھ کے بات کیا کرتا تھا، اس سے بھی لوگ اختلاف رکھتے تھے، اس کے بھی جان کے دشمن بن گئے. ARY سے برداشت نہیں ہوا. ان کے جب اپنے پاؤں جلے، کہتے ہیں نا بندری دا پاؤں پیر جلدے نے تو جناب اپنے بچوں نے پیروں تے لے لیندی. ARY پر حکومت نے سختی کی، چینل بند کر دیا، تو ARY کے مالکان نے بندری کی طرح اپنے بچوں کو پاؤں پہ نیچے لے لیا. ارشد شریف کو نوکری سے نکال دیا گیا. ARY چلانے میں جہاں اور بہت سے لوگوں کا ہاتھ تھا، اس میں ارشد شریف کا بھی اس میں کلیدی رول تھا. بھول گئے مالک. ایک منٹ میں کہتے ہیں کہ جی باقی لوگوں کی ہم نے نوکریاں بچانے کے لیے اس کی قربانی دی. ارشد شریف کی قربانی دے دی گئی، لیکن پھر جان کا خطرہ بھی تھا. اب اس کو دھمکیاں دی جانے لگی، ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. اور اس سے پہلے کہ وہ جان سے یہاں پر ہی چلا جاتا، انہیں اپنے چند دوستوں سے مشورہ بھی کیا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لو، سچ لکھنا بولنا ہی چھوڑ دو، جھوٹ بولو. جس طرح باقی جھوٹ بول کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، تم بھی جھوٹ بولو. لیکن اس کو یہ پسند نہیں آیا، جھوٹ بولنا اس کو پسند ہی نہیں آیا. جان دے دی، جھوٹ نہیں بولا. سجنوں تو متروں، ARY سے نکلوانے والے کون تھے؟ پاکستان میں نے بہت عرصہ کرائم رپورٹنگ کی ہے. جہاں کہیں کوئی بڑی واردات ہوتی تھی، ہم بھی اور تفتیشی لوگ بھی سب سے پہلے یہ جانتے تھے کہ اس واردات کا بینیفیشری کون ہے، تاکہ کھرا نکالا جائے کہ اس واردات کے پیچھے ہے کون. بینیفیشری. نمبر 2، اس کا مخالف کون ہے، کس سے لڑائی جھگڑا ہوا، کس نے اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی، یا کہیں فساد ہوا، جھگڑا ہوا. یہ 2-4 ایسے معاملات تھے. بینیفیشری، مخالفت. اس کی بنیاد پہ بڑی بڑی وارداتیں جو ہیں وہ ٹریس ہو جایا کرتی تھیں، اور ہم نے کی بھی ہیں. اب ارشد شریف کا معاملہ بھی، اس کا قتل جس کو میں نے ٹارگٹ کلنگ کہا، اس کا معاملہ بھی حل اگر کرنا ہے تو پھر بینیفیشری اور مخالفین کے اس کو شامل تفتیش کرنا ہوگا. اب ہے کون؟ ARY سے کس نے نکلوایا، اس کے مالک کو پوچھ لیا جائے، کس نے فون کیے، کس نے دھمکیاں دی. پھر وہ ابو دبئی چلا گیا. اب ہاں اس نے ولاگ شروع کر دیا. ظاہر ہے گھر کے بچوں کا پیٹ بھی پالنا تھا اور اپنی سروائیول بھی کرنی تھی. ولاگ شروع کر دیا. یہ بھی پسند نہیں آیا. کہتے ہیں کہ یہاں کے کچھ بااثر افراد نے، ظاہر ہے آپ اور میں تو کسی ابو دبئی، سعودیہ اور دوسرے تیسرے ملک کے لوگوں کو، ان کے حکمرانوں کو تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ باہر اس لیول کے لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے ابو ظبی حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ ارشد شریف کو پاکستان واپس بھجوایا جائے. حکمرانوں نے یہ تو نہ کیا، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ چند لوگ اس کے گھر گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ بھائی ہم پر پریشر ہے، اس لیے آپ یا تو دبئی چھوڑ جائیں، ورنہ ہم مجبور ہوں گے آپ کو پاکستان کی حکومت کے حوالے کرنے کے. اب پاکستان کی حکومت میں کون ہے جنہوں نے دبئی کے حکمرانوں پر پریشر ڈالا؟ اب اس کے پاس ویزا تھا نہیں. لوگ کہتے ہیں لندن چلا گیا، ادھر چلا گیا، تو چلا گیا. اس کے پاس ویزا ہی نہیں تھا، کہاں جا سکتا تھا؟ کہتے ہیں کسی نے مشورہ دیا. یہ کون تھا جس نے مشورہ دیا کہ کینیا چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پر ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انٹری پر ویزا دے دیتے ہیں، ویسے بھی سستا ہے، اور وہاں آپ کے پاس اتنے پیسے ویسے بھی نہیں ہوں گے، تو گزارا وزارہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ مینیج کر لیجئے گا کہیں جانا ہوگا. تو کینیا چلا گیا. اب کینیا میں خرم کون ہے جو اس کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا؟
اب خرم کہتے ہیں اس کا رشتہ دار ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو، 2 سگے تو 2 بھائی ہیں، تیسرا بھائی ان کا تھا نہیں، یہ خرم کہاں؟ اور ارشد شریف کے تمام ملنے جلنے والے ان کے وکلاء اور باقی جن کے ساتھ اس کا بہت تعلق تھا، وہ بھی یہ خرم نامی بندے کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطے میں تھا۔ پھر یہ خرم ہے کون؟ اور پھر اس وقوع سے بعد میں اور پہلے بھی خرم نے ایک وقار نامی شخص کو فون بھی کیا۔ یہ فون کب اور کیوں کیا گیا، اس کی بھی تفتیش کی جانی چاہیے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون، اور کیا ان کے ذریعے تو یہ سارے معاملات کو آگے بڑھایا نہیں گیا۔ ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ تفتیش کرنے والے لوگوں کا جو ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اور پھر سب سے اہم بات، ارشد شریف ایک کرائم سٹوری پہ کام کر رہا تھا، انٹرنیشنل کرائم سٹوری پہ۔ وہ کرائم سٹوری کیا تھی، کس سے متعلق تھی، اس میں کون کون سے بااثر لوگ تھے جن کو اس پر کام کرنا اس کا پسند نہیں آیا ہوگا، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا بھی تفتیش کاروں کو اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ ارشد شریف کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ صحافتی تنظیمیں تو روٹین کی طرح احتجاج اور جلسے ولسے کر کے اپنی فیس سیونگ اور اپنی چدراہٹ کرنے کے لیے تو کر لیں گی، عملی طور پر وہ کام نہیں کریں گی۔ اس لیے کہ اگر عملی طور پر کام کیا ہوتا صحافتی تنظیموں نے تو آج جو صحافت کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ نہ ہوتا، صحافی آج جن مقدمات میں ملوث ہیں یہ نہ ہوتا، ہجرت کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا، پاکستان کے اندر درجنوں صحافتی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اور تمام کے عہدیدار صحافت کی الف بے نہیں جانتے، لیکن بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں۔ کیسے؟ تو پھر ان کا صحافت سے کیا تعلق؟ وہ صحافیوں کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا ہم سب ذمہ دار ہیں، لیکن صحافتی تنظیمیں پہلے، ان سے بھی شامل تفتیش ان کو بھی کیا جانا چاہیے کہ ان کے جو کردار رہے ہیں وہ کیا ہیں، اور انہوں نے صحافیوں کے لیے کام کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اس پہ پھر کبھی ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن آج ارشد شریف کو آخر اس کا پیچھا کر کون رہے تھے، دھمکیاں دے کون رہا تھا؟ تحریک انصاف کی ایک اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر نے بھی کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ارشد شریف کے سر کی قیمت لگائی جا چکی ہے، ہیڈ منی دی جا چکی ہے۔ اس سے بھی پوچھا جائے کس نے دی، کس کو دی، کب دی، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ ان کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی تک بلاول بھٹو کی طرف سے کوئی ایسے احکامات سامنے نہیں آئے۔ وزیر اعظم پاکستان کے کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک بات کا سامنا ہمارے سامنے ہوا ضرور ہے، لیکن میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں، بھارت کے 2 پاکستانی شہری کینیا میں قتل کر دیے گئے۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے کینیا کے صدر کو اتنی لعن طعن کی، اتنے سخت پیغامات دیے ٹیلی فون پر بھی ادھر بھی، کہ کینیا کا صدر بھی اور ان کی حکومت بھی معذرتیں ہی کرتے رہے۔ ہمارا ارشد شریف قتل ہو گیا، وزیر اعظم نے صرف ایک فون ہی کیا، انتظامات کر دو اور واپس بھیج دو۔ بلاول وزیر خارجہ ہیں، چلیں بچہ ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو اس کے سیانے سہولت کار ہیں ان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ وزارت خارجہ کو اس پہ اپنے سفیر کو ایکٹیو کرنا چاہیے، تحقیقات کے لیے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بھی کہا وہاں کام ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی حکومت آخر اتنی دلچسپی کیوں نہیں لے رہی، اس پہ بھی سوال اٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سیاست نہ کرو اس معاملے میں، سیاست نہ کرو، لیکن حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں چھپایا جا سکتا رجنت مترو، حقائق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب پاکستان میں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں
کہ پاکستان کے اندر بھی مقدمہ درج کیا جائے اعانت قتل کا۔ سجنوں تو متروں، ذوالفقار علی بھٹو نے قتل نہیں کیا تھا، اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا تھا، لیکن اس پر اعانت قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ جنہوں نے قتل کیا وہ تو شاید بچ گئے، اعانت قتل والے کو پھانسی ہو گئی۔ کیا ارشد شریف کے اس قتل پر پاکستان کے اندر اعانت قتل کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ کیا تحریک انصاف کے لوگ اس پہ قتل کا مقدمہ درج نہیں کروائیں گے؟ کس نے یاروائی سے نکلوایا؟ کس نے دبئی سے نکلوایا؟ کون تھا جو اس کے پیچھے تھا، اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر بھی ان لوگوں کے خلاف اعانت قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کل ان کی والدہ سے ملاقات کی تو والدہ نے ان کو جو کچھ کہا وہ سب لوگوں نے سن لیا۔ عمران نے جو جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن میں اپنے ریڈار کی مدد سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو JIT بنانی چاہیے اس مقدمے میں، اور JIT کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں کہ وہ کینیا میں جائے اور کینیا میں جا کر کے کینیا کی وہ پولیس جنہوں نے گولی ماری ہے اور وہاں پر شواہد اکٹھے کیے جائیں اور اس سارے معاملات پہ وہاں کے صحافیوں سے ملا جائے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کی روشنی میں ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ کیا کہتے ہیں ان سب لوگوں کے بیانات لے۔ JIT، یہ پاکستان میں JIT بننی چاہیے، اور میں اپنے صحافتی تنظیموں کو بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو لے کر کے آگے بڑھیں کہ پاکستان میں ایک JIT بننی چاہیے جو کینیا میں جا کر اس کی تفتیش کرے۔ حکومت پاکستان سے بننے والی تحقیقات پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن آخر میں میرا ایک ہی اپیل ہے، درخواست ہے کہ خدا را پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق دو، جینے کا حق دو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے کام کرو۔ جب پاکستان کے لیے کام کرو گے، خلوص و نیت سے کام کرو گے، تو پھر پاکستان کا ہر شہری خوش رہے گا، پرامن رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔